بسم اللہ کرے مولانا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اعداء اللہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. سب سے پہلے تو شکر گزار ہیں برادران عزیز کے ہمارے بزرگ ہمارے علماء کی ایک فرصت نصیب ہوئی کہ آپ طلاب کے سامنے آن لائن ہی صحیح لیکن ایک ملاقات اس طرح سے ہو اور کچھ آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے. بہرحال ابھی جو امکانات ہیں کووڈ-19 نے یہ سکھا دیا ہے ہم لوگوں کو کہ آن لائن بھی بہت سارے استفادے کیے جا سکتے ہیں. البتہ میں تو صرف چند باتیں عرض کروں گا اپنے بزرگان کی. آپ میری بات سمجھ کے نہیں بلکہ قرآن کی آیت اور بزرگان کی بات سمجھ کے انشاءاللہ استعمال. قرآن مجید میں جو آیت پڑھی ہے اس سے پہلے میں مقدمتاً یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انسان کسی بھی بلندی تک پہنچنا چاہتا ہے، کسی بھی کمال تک پہنچنا چاہتا ہے تو تنہا وہ کافی نہیں ہے. یعنی تنہا بہت کہیں بہت بلند مقامات تک نہیں پہنچ سکتا. یوں تو انسان کو ایک سماجی مخلوق بنایا گیا ہے. انسان کی تعریف ہی کی گئی ہے بعض علوم میں جیسے سوشالوجی میں کہ انسان جو ہے سوشل اینیمل ہے اور یعنی جسم جو ہے جسمانی لحاظ سے وہ حیوانی شکل ہے لیکن حیوانی جسم ہے لیکن بہرحال اس کے اندر جو ہے سوشل تقاضے بہت سارے ہیں اس بنیاد پر. البتہ دوسری جگہوں پر دوسرے علوم میں دوسری تعریفیں کی گئی ہیں کہ جس سے آپ اللہ باشنا ہے کہیں کہا کہ حیوان ناطق ہے. قرآن میں تعریف کی کہ انسان موجود متعہد ہے. اس طرح کی تعریفیں ہیں. تو عرض یہ کرنا تھا کہ آپ سب طالب علم ہیں اور طالب علم جو ہے ان کو صرف اپنی ذات کی حد تک وہ نہیں ہے بلکہ طالب علم ہوتا ہی ہے دوسروں کے لیے، کیونکہ علم کا حاصل کرنا اسی وقت نفع بخش ہوتا ہے کہ جب وہ دوسروں تک پہنچنے لگے، دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو. البتہ یہ ہمیشہ خیال رہے، ہم سب کو خیال رہنا چاہیے کہ ہم صرف دوسروں کے لیے علم حاصل نہیں کریں بلکہ علم کو حاصل کریں اپنی ذات کو سنوارنے کے لیے، لیکن افراط و تفریط کا شکار نہ ہو. نہ ایسا کریں کہ یہ صرف ذہن میں ہو کہ صرف اپنے لیے علم حاصل کر رہے ہیں، کیونکہ اگر صرف اپنے لیے علم حاصل کیا ہوا ہے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ علم جو ہے وہ بغیر زکوٰۃ کے روایت کے اعتبار سے کہا جائے گا کہ یہ ایسا علم ہے جس کی زکوٰۃ نہیں نکالی جا رہی ہے. جیسے مال کی زکوٰۃ نہ نکالی جائے، صدقہ نہ دیا جائے، خیرات نہ کیا جائے تو ایک طرح سے آلودہ مال ہو جاتا ہے، نجس ہو جاتا ہے اور اس کی نجاست جو ہے انسان کی روح پہ بھی پڑتی ہے. اسی لیے قرآن میں رسول اللہ کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا. ان لوگوں سے کہو ان سے صدقہ لو. رسول اللہ کو جبکہ صدقے کی ضرورت بھی نہیں تھی، لوگوں کے لیے صدقہ لو تاکہ اس کے ذریعے سے ان کو پاک کرو. تطہرہم وتزکیہم بہا، اس کے ذریعے سے ان کو پاک کرو، ان کا تزکیہ کرو. جس طریقے سے مال کا صدقہ اور زکوٰۃ ہوتی ہے جس کے ذریعے سے مال بھی پاک ہوتا ہے اور انسان کی روح بھی پاک ہوتی ہے، اسی طریقے سے روایت میں ہے یہ لکل شیء زکوٰۃ وزکوٰۃ العلم نشر. ہر شے کی زکوٰۃ ہے، ہر شے کے لیے زکوٰۃ ہے اور علم کی زکوٰۃ یہ ہے کہ اس کو نشر کیا جائے، اسے لوگوں تک پہنچایا جائے. تو اس میں دو مشکل پیش آتی ہے. دو حالت جو ہے وہ اچھی حالت نہیں ہے اور بیچ کی حالت ٹھیک ہے. ایک حالت یہ اچھی نہیں ہے انسان علم صرف اس لیے حاصل کرے کہ دوسروں کو فائدہ پہنچائے اور خود اس کو کوئی فائدہ نہ پہنچے. خود صرف اس کے ذہن میں علم ہو، اس کی میموری میں علم ہو
اس کے ڈائری میں اور نوٹ پیپرز میں علم ہو یا نوٹ موبائل میں علم ہو، لیکن وہ علم اسے خود فائدہ نہیں پہنچائے. تقریریں کرنی ہو تو بہت اچھی تقریر کر لے، درس دینا ہو تو بہت اچھا درس دے لے، لیکن اس کی اپنی ذاتی زندگی پہ اس علم کے اخلاق کا، وہ رویوں کا، زبان پر، رہن سہن پر وہ اثر نہ دکھ رہا ہو، فیملی والوں کو اثر نہ دکھ رہا ہو، مدرسے میں تو اساتذہ کو اثر نہ دکھ رہا ہو، اساتذہ ہے تو بچوں کو اثر نہ دکھ رہا ہو. تو یہ ایک ایسا علم ہے کہ جو صرف جو ہے دوسروں کے لیے ہے. ممکن ہے بہت زیادہ بھی علم ہو اور بہت اچھی تقریر بھی ہو، بہت اچھا درس بھی ہو، بہت اچھی خطابت بھی ہو، لیکن اس کا فائدہ صرف دوسروں کو ہو رہا ہے. یہ بہت ہی خطرناک حالت ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ خطرناک حالت ہے. ایک کلپ مجھے یاد آ رہی ہے، پہلے سے میں نے نہیں سوچا تھا، کبھی یاد آ رہی ہے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کلپ ہے کہ اس بات پر اتنا بے چینی سے، اتنی تڑپ کے ساتھ ایک جملہ کہہ رہے ہیں علماء کے درمیان میں. میرا آپ سب کے سب طالب علم ہیں اور طالبات ہیں، علماء کے درمیان میں ان کی گفتگو تھی، وہاں پہ کہہ رہے ہیں، وہ روایت شاید آپ لوگوں نے سنی ہوگی، لیکن روایت کو سننا اور ہے، لیکن اس کا اثر قبول کرنا اور ہے کہ انسان اس کا اثر کتنا قبول کرتا ہے. تو وہ روایت یہ ہے کہ روز محشر جب جہنم و جنت کا فیصلہ ہو رہا ہوگا اور جہنم سے لوگ گزر رہے ہوں گے، پل صراط سے گزر رہے ہوں گے، اور پل صراط سے گزر کے جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، تو جہنم میں کچھ علماء دکھائی پڑیں گے، اور یہ لوگ جو اوپر سے ہیں وہ گزر جائیں گے، آسانی سے گزر جا رہے ہوں گے، ان کو مشکل نہیں ہوگی. وہ جہنم اور پل صراط کو پار کر کے جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، اور نیچے جب جہنم میں دیکھیں گے تو انہیں علماء دکھائی پڑیں گے یا ایسے افراد دکھائی پڑیں گے، تو وہ حیرت سے پوچھیں گے کہ یہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ انہی کی وجہ سے تو میں تبدیل ہوا، انہی کی وجہ سے تو میری ہدایت ہوئی، انہی کی وجہ سے مجھے نجات مل رہی ہے، انہی کی وجہ سے میں جنت کی طرف جا رہا ہوں. تو یہ جہنم میں کیا کر رہے ہیں؟ یہ واقعاً بہت ہی ہلا دینے والی بات ہے، بہت ہی خاص کر ہم لوگوں کے لیے بہت زیادہ اہم مسئلہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سارا علم جو ہے وہ دوسروں کے لیے حاصل کریں اور دوسروں تک خیر بھی پہنچا دے، دوسروں کو نجات بھی پہنچا دے اپنے زور خطابت سے اور زور علم سے، لیکن خود کو اس کا اثر نہ محسوس ہو رہا ہو، اور خود پر، اپنی ذات پر اس کا اثر نہ ہو، نہ تقویٰ میں، نہ اخلاق میں، نہ روزمرہ کی زندگی میں، نہ رہن سہن میں، نہ بات چیت میں، نہ زبان و بیان و کلام میں. اگر اس کا اثر ہماری باتوں کو سن کے لوگوں نے اپنے آپ کو تبدیل کر لیا ہو، اپنے رویوں کو تبدیل کر لیا ہو، اپنی زبان کو تبدیل کر لیا ہو، لیکن وہ اثر ہم پہ نہ ہو، تو یہ نہایت ہی افسوسناک ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس حالت سے محفوظ رکھے انشاءاللہ. تو پہلی حالت یہ ہو گئی کہ جب انسان علم حاصل کرے دوسروں کے لیے. دوسری حالت یہ ہو گئی کہ انسان علم حاصل کرے فقط اپنے لیے. میں نے خود ایک صاحب کو قم میں یہ کہتے ہوئے سنا ہے، نام نہیں بتاتے ہیں، وہ مناسب نہیں ہوگا، کہ اتنے سال حوزے میں پڑھنے کا اگر صرف یہاں تک پہنچ جائیں کہ اپنے آپ کو سدھار لیں تو بس کافی ہے. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو سدھار لینا، اپنے آپ کی اصلاح کر لینا، یہ بہت ہی اچھی چیز ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے. یعنی یہ بغیر زکوٰۃ کے علم ہے. ان انسان کی سوچ ہی نہیں کہ دوسروں تک فائدہ پہنچائے، اور یہ انسان بہت ناقص بھی ہو جاتا ہے، بہت چھوٹا بھی ہو جاتا ہے کہ دوسروں تک فائدہ نہیں پہنچا رہا ہے. جو فائدہ لوگوں تک پہنچا سکتا ہے وہ فائدہ بھی لوگوں تک نہیں پہنچا رہا ہے. اور ایک دعا ہے جو آپ لوگ روزانہ پڑھتے ہوں گے اور آپ فہران بھی پڑھتے ہوں گی، نماز عشاء کے تعقیبات کی دعا میں سے، اس کے بہت خوبصورت جملے ہیں. سر یہ تعقیبات کے جملے ہیں جو عام طور سے بہت ساری جگہوں پہ لوگ پڑھے ہی نہیں جاتے، اور جہاں پڑھے جاتے ہیں لوگ رسماً پڑھ رہے ہوتے ہیں، اسی طرح متوجہ نہیں ہوتے، جبکہ یہ بہت ہی حسین جملے ہیں، انسان کی زندگی کو بہت ہی خوبصورت بنا سکتے ہیں، انسان کی زندگی میں توحیدی بنیادوں کو بہت مضبوط کر سکتے ہیں، انسان کو بہت ساری مشکلات سے نجات دے سکتے ہیں. اس دن صبح ہی میں انسان کہے کہ فوضت امری اللہ، میں اپنے تمام امور کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں. یہ کہے کہ حسبی الرب من المربوبین، حسبی الخالق من المخلوقین، حسبی الرازق من المخلوقین. میرا اللہ ہی میرے لیے کافی ہے ہر چیز سے، رزق کے لحاظ سے، خلقت کے اعتبار سے. تو جب اللہ کے حوالے سب کچھ کر دیا جائے تو انسان کو دن بھر کوئی پرواہ نہیں ہونا چاہیے. ایسے نماز عصر کی تعقیبات میں ایک بہت ہی خوبصورت جملہ ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع. بیچ میں اور بھی جملے ہیں، اللہم اعوذ بک من نفس لا تشبع، من قلب لا یخشع،
ومن علم لا ينفع، ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں اے میرے اللہ کہ جو فائدے مند نہ ہو. اور یہ روایات میں دوسری کو بتایا گیا ہے کہ وہ علم کہ جس کا خیر لوگوں تک نہ پہنچے وہ علم فائدے مند نہیں. کبھی کبھی برعکس بھی نظر آتا ہے. بہرحال آپ کے درمیان میں ایسا کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ، اللہ کرے کبھی بھی نہیں ہوگا کہ بعض لوگ علم لے کر لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے بجائے نقصان پہنچانے لگتے ہیں. یعنی ایسا دین پیش کرتے ہیں جو دین حقیقی سے دور ہو، یعنی جو قرآن و اہل بیت کے دین سے دور ہو، جو اپنے بنائے ہوئے رستے ہوں، اپنے بنائے ہوئے دین ہو، لیکن حقیقی دین رسول اللہ کے دین سے اور قرآنی دین سے اور اہل بیت علیہ السلام کے دین سے اس کا فاصلہ بہت زیادہ ہے. تو وہاں تو نفع پہنچانا تو دور کی بات ہے بلکہ نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں پورے زور خطابت، پوری ساری کوششوں کے ذریعے سے. صرف مشکل یہ ہے کہ وہ جو ایک رس بن چکی اس سے اپنے آپ کو نکالنا مشکل ہو رہا ہے، یہ بت توڑنا مشکل ہو رہا ہے، اس لیے نقصان بھی پہنچا دیتے ہیں، نفع بھی پہنچا دیتے ہیں. تو دو حالتوں سے اگر انسان اپنے آپ کو بچا سکے، ایک یہ کہ علم کو فقط اپنی ذات تک محدود نہ کرے، دوسری یہ کہ علم کو فقط دوسروں کے لیے نہ کرے بلکہ علم ہو جس کا پہلا اثر اپنی ذات پہ ہو، پھر اس کی زکوٰۃ یہ ہو کہ وہ لوگوں تک پہنچے. اور یہی علم جو ہے وہ مفید ہے اور یہی انسان کے لیے قابل تاثیر بھی، کیونکہ جب تک انسان کے اپنی ذات پہ اثر نہیں ہوتا، فقط ذہن تک اور زبان تک اور میموری تک علم ہوتا ہے، تو ایک تو اس کا اثر بھی بہت کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ممکن ہے کہ کسی جملے سے اثر لے کے کوئی نجات بھی پا جائے، جنت بھی چلا جائے جیسے بتایا گیا روایت پہ، لیکن اثر بہت کم ہوتا ہے. ایک جملہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ایک حدیث کو پڑھتا ہوں آپ کی خدمت میں، اور وہ بہت ہی اہم جملہ ہے، ہم لوگوں کے لیے زیادہ اہم ہے. کہ امام فرماتے ہیں کہ ان الموعظہ اذا اخرجت من مجرد اللسان لا يتجاوز عن الاذان. موعظہ یعنی اچھی بات ہے، کوئی بھی نصیحت کی بات ہے، اگر وہ صرف زبان سے نکلتی ہیں تو وہ کان سے آگے نہیں بڑھتی، کانوں سے آگے نہیں بڑھتی، یعنی کان کے علاوہ کوئی اثر ہی نہیں ہوتا. کیونکہ وہ چیز جو زبان سے نکلے وہ فقط کان کو ہلا سکتی ہے، زور سے نکلے تو کان کے پردے بھی جھنجھنا سکتی ہے، لیکن اس کا کبھی بھی کسی کے دل پہ اثر نہیں ہوتا. لیکن وَإِذَا أَخْرَجَتْ مِنَ الْقَلْبِ دَخَلَتْ فِي الْقَلْبِ، لیکن وہ اچھی باتیں اگر دل سے نکلتی ہیں تو وہ دل پر اثر کرتی ہیں، دل میں جگہ بنا لیتی ہیں، زندگی بھر کے لیے جگہ بنا لیتی ہیں. تو یہ دونوں مرحلے ایک ساتھ اس میں ہو جاتے ہیں. پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان علم کے ذریعے سے اپنی ذات پہ اثر ڈالے، علم کو فقط کتابوں کاپیوں امام غزالی والا علم نہیں ہو. امام غزالی کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ڈاکوؤں نے لوٹ لیا راستے میں اور سب کچھ لوٹ لیا، پورے کاروان میں آ رہے تھے وہ اور سب کچھ تو لوٹنے دیا، کوئی مشکل نہیں تھی، لیکن ایک ان کے پاس بڑا سا بلندہ تھا، انہوں نے اس پہ بہت ساری چیزیں لکھ رکھی تھی، سارے نوٹس بنا رکھے تھے، کئی سال انہوں نے علم حاصل کیا تو اس کے نوٹس بنا رکھے تھے. تو انہوں نے ڈاکوؤں سے کہا کہ بھائی یہ تم میرا سب کچھ لوٹ لو، مال دولت جو کچھ بھی ہے وہ سب لے لو، لیکن یہ نہ لو کیونکہ یہ تمہارے کسی کام کا نہیں ہے، اس میں میرا پورا علم چھپا ہوا ہے، میں نے پوری اتنے سالوں کی میری محنت انہیں کاغذات میں ہے. تو ڈاکوؤں نے ان کو یہ درس دیا کہ ایسے علم کا کیا فائدہ کہ جس کے چھن جانے سے فوراً ختم ہو جائے، ڈاکو چھین لے جائے. اس علم کو علم نہیں کہتے جو کاغذوں پہ ہو، علم وہ ہے جو انسان کے ذہن میں ہو. تو ڈاکو تو اس حد تک سے پہنچا پائے تھے، لیکن ذہن والا علم بھی کچھ زیادہ کام آنے والا نہیں ہوتا. ذہن والے علم سے انسان روب بٹھا سکتا ہے، اپنی علمیت کا اظہار کر سکتا ہے، اس کے نتیجے میں اپنے اندر غرور بھی پیدا ہو جائے گا، خود بینی ہو جائے گی، خود نگری ہو جائے گی، بہت ساری ممکن اخلاقی امراض انسان میں پیدا ہو جائے. وہ علم جو فقط ذہن تک ہے، وہ علم جو کاغذ تک ہے وہ تو بالکل بیکار سا علم ہے، لیکن وہ علم جو ذہن تک بھی آ گیا تو وہ علم بھی کوئی زیادہ فائدے مند نہیں ہے. بلکہ علم اس وقت حقیقی علم بنتا ہے جو انسان کے اپنے وجود کا حصہ بن جائے، انسان کی روح کا حصہ بن جائے، انسان کے عمل میں دکھنے لگے، انسان کے وجود میں وہ باقاعدہ محسوس ہونے لگے، تب یہ علم جو ہے واقعی علم کی شکل اختیار کر لیتا ہے. اب ظاہر ہے کہ ایک طالب علم جو ہوتا ہے وہ اپنی ذات کی حد تک محدود نہیں ہوتا، اس کو اپنے طالب علمی کے لحاظ سے بڑی دور تک سوچنا ہوتا ہے. جو انسان جتنی دور تک سوچے وہ اتنی بڑا انسان ہو جاتا ہے. امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بہت ہی خوبصورت جملہ ہے نظر اللہ علیہ میں کہ قدر کل امرئ قدر ہمتہ. ماشاء اللہ سلامت رہیں کہ ہر انسان کی قیمت اتنی ہی ہے جتنی اس کی ہمت ہے. جو جتنی بڑی ہمت کر سکتا ہے، چھوٹی ہمت ہے تو چھوٹا انسان ہے،
بڑی ہمت ہے تو بڑا انسان ہے. تو ایک طالب علم کو تو چھوٹی ہمت کرنا ہی نہیں چاہیے کہ کیا آگے پڑھ لیں گے پھر کہیں کسی ملک چلے جائیں گے, کہیں افریقہ وغیرہ میں کسی انجمن میں کسی جماعت میں جا کے وہاں پہ رہ جائیں گے, ایک اچھی تنخواہ ہو جائے گی, کچھ لوگوں کو نماز پڑھائیں گے, کچھ لوگوں کو جو ہے چند نصیحتیں کبھی کبھی کر لیں گے, جمعرات کے کچھ مجلسیں پڑھ لیں گے. یہ سب بہت چھوٹی ہمت ہے. ایک طالب علم کو ہمیشہ بڑی ہمت ہونا چاہیے. بڑی ہمت کی نشانی قرآن نے بہت ساری پیش کی ہے. سر انبیاء کو 1,24,000 انبیاء میں سے صرف 5 نبیوں کو اولو العزم نبی کہا جاتا ہے. یوں نہیں کہ دوسرے نبی عزم والے نہیں تھے, لیکن ان کی ہمتیں اتنی بلند نہیں تھی جتنی حضرت نوح کی بلند تھی, جتنی حضرت ابراہیم کی بلند تھی. حضرت آدم پہلے نبی ہیں, ہے نا, آپ سبھی لوگ جانتے ہیں حضرت آدم پہلے نبی ہیں, لیکن حضرت آدم اولو العزم نہیں ہے. عزم کے معنی آپ سب جانتے ہیں اچھی طرح. عزم یعنی ڈٹرمنیشن, عزم یعنی بلند ہمت, عزم یعنی مضبوط اور محکم ارادہ. حضرت آدم پہلے نبی ہوتے ہوئے بھی اولو العزم نہیں. اور صرف یہ نہیں کہ اولو العزم نہیں ہے ہم اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں, بلکہ قرآن میں باقاعدہ اس کو مینشن کیا گیا کہ فلم نجد لہو عزما, ہم نے آدم میں عزم نہیں پایا. یعنی کون سا عزم نہیں پایا؟ یہ نہیں کہ ہم لوگوں جیسا عزم بھی نہیں تھا, لیکن وہ عزم جو حضرت نوح میں تھا وہ عزم جناب آدم میں نہیں تھا. اور اسی عزم کی تھوڑی سی کمی کی بنیاد پر وہ ترک اولا بھی ہو گیا کہ جس درخت سے ان کو روکا گیا تھا اس درخت تک چلے گئے, ہے نا. اور درخت ممنوع درخت تھا, شجر ممنوع تھا, شجرۃ الممنوع تھا, لیکن جناب آدم اس تک چلے گئے. کیوں؟ یہ عزم کی کمی ہی تھی, جو قرآن کہتا ہے فلم نجد لہو عزما, ہے نا. یہ فرق ہوتا ہے. تو نبیوں میں بھی 5 نبی کو سب سے بلند کیوں کیا گیا؟ 5 نبی ان کو بلند کیا گیا جن کو کہا جاتا ہے اولو العزم. یہ قرآن کا لفظ ہے. جیسے رسول اللہ کے لیے حکم دیا گیا کہ آپ اسی طریقے سے صبر کریں کما صبر اولو العزم من الرسل, جیسے اولو العزم من الرسل, صرف نبیوں میں سے نہیں, رسولوں میں سے جو اولو العزم لوگ تھے ویسے ہی رسول اللہ کی زندگی ہوگی, اور اس سے بھی کہیں زیادہ عظیم رسول اللہ کی زندگی ہوگی. تو تمام انسانوں میں بڑے ہیں کون؟ انبیاء بڑے ہیں. اب ہم ائمہ کا بھی یہاں ذکر نہیں کر رہے ہیں. ائمہ علیہ السلام کا مقام ایک خاص ہے جو رسول اللہ کے ساتھ جو ہے ان کا شمار کیا جاتا ہے, لیکن ایسے عام 1,24,000 انبیاء ہیں. 1,24,000 انبیاء میں بہت سارے رسول ہیں. رسولوں میں بھی 313 رسول ہیں. تو رسولوں میں بھی یہ کہا گیا کہ نہیں, رسولوں میں کچھ ایسے ہیں جو اولو العزم ہیں, اور وہ 5 ہیں, وہ آپ جانتے ہیں. یہاں تک تو آپ کی وہ ہے, لیکن بعد والا مسئلہ بعد والا ہے کہ کیوں وہ سب سے بڑے ہیں. اس لیے سب سے بڑے نہیں کہ انہوں نے سب سے لمبی زندگی جی ہے, انہوں نے سب سے, ٹھیک ہے جناب نوح کی زندگی زیادہ تھی لیکن رسول اللہ کی زندگی زیادہ نہیں, 63 سال. اس لیے بڑے نہیں کہ انہوں نے بڑی عبادتیں کی ہیں, بڑے رات رات جگے ہوئے ہیں, بڑا انہوں نے نمازیں پڑھی ہیں, بڑے روزے رکھے ہیں, وہ ساری چیزیں ان کے اندر تھیں, لیکن اس کی وجہ سے ان کو نہیں کہا گیا بڑا, کیونکہ وہ رسول اللہ اتنی نمازیں پڑھتے تھے کہ قرآن نے آ کے منع کیا کہ بھائی اتنا زیادہ نماز نہیں پڑھے, تھوڑا کم کریں. یہ تو باقاعدہ قرآن کی آیت ہے, قم اللیل الا قلیلا, پوری رات آپ عبادت نہ کریں, رات میں اٹھیں لیکن تھوڑا آرام بھی کریں, آدھی رات یا آدھی رات سے زیادہ یا آدھی رات سے کم. سورہ مزمل میں آپ جو ہے اس کو جا کے دیکھ لیں گے, باقاعدہ رسول اللہ کو نماز رات بھر جگنے سے, نماز پڑھنے سے منع کیا گیا. روزہ رکھنے کے لیے تفصیل سے روایت ہے, چند مرحلے میں آ کر جبریل نے کم کرایا. پہلے مہینے بھر روزہ رکھتے تھے, مسلسل رکھتے رہتے تھے, پھر کہا کہ نہیں اور کم کرے تو 15 دن کیا, پھر جبریل آئے گا اور کم کرے تو اور کم کیا, پھر اور کم کرے. 3-4 مرحلوں میں رسول اللہ, مستحب روزوں کی بات ہے, واجب روزے میں کم نہیں ہوگا, آپ لوگ یہ نہ سوچیے گا. جی ہاں, تو کم کرایا. تو رسول اللہ اتنے عظیم انسان جو نماز اور روزوں کی وجہ سے نہیں ہے, بلکہ رسول اللہ اتنے عظیم انسان اور دیگر 5 نبی, دیگر 4 نبی, 5 پورے کے پورے اولو العزم نبی اپنے عزم کی وجہ سے, ان کا نام بھی اس لیے رکھا گیا اولو العزم, یہ بڑے ارادے والے لوگ, بڑے عزم والے لوگ. تو عزم ہی سے انسان جو ہے وہ عظیم بنتا ہے. البتہ عزم جو ہے وہ زے سے ہے اور عظیم جو ہے وہ زو سے ہے, اس کا فرق آپ جانتے ہیں, لیکن دونوں کے درمیان میں ربط یہ ہے کہ وہی انسان عظیم بن سکتا ہے کہ جس کے اندر بڑے ارادے ہیں, جس کے اندر بڑے عزم پائے جاتے ہیں. اور ایک طالب علم, ایک عالم, ایک مولانا, وہ اسی حد تک بڑا ہوگا جس حد تک اس کے ارادے بلند ہوں. نبیوں کے ارادے بہت بلند تھے, رسول اللہ کے ارادے بہت بلند تھے,
جناب ابراہیم مکے میں کالے کالے پتھروں کو اکٹھا کر کے ایک 4 دیواری کا گھر بنا رہے تھے، ایسا گھر کہ جس کی چھتوں کا کچھ پتہ نہیں تھا، ایسی گھاس پھوس پڑی ہوئی تھی اس زمانے میں، آج کے کعبہ نہیں. یہ کعبہ جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں وہ بہت بار تبدیل ہو چکا ہے، وہ سارے پتھر بھی نہیں رہے جو صرف حجر اسود باقی ہے، ورنہ وہ پتھر باقی نہیں رہے. وہ رسول اللہ کے بعد، رسول اللہ کی ولادت کے بعد سے ابھی تک جو ہے 4 مرتبہ کعبہ پورا تعمیر ہو چکا ہے، پورا تبدیل ہو چکا ہے. رسول اللہ کے زمانے میں بھی ہوا، پھر اس کے بعد یزید کے دور میں، عبد الملک ابن مروان کے دور میں، اور اس کے بعد جو ہے اور بھی بیچ میں ہوا. اور ابھی جو کعبہ دکھ رہا ہے وہ 400 سال پرانا کعبہ ہے، جو عثمانی خلافت کے زمانے میں پورا تعمیر کیا گیا تھا، باڑھ آ گئی اور بہت طوفانوں سے پورا خراب ہو گیا تھا. تو یہ کعبہ جو بھی دکھ رہا ہے بڑے بڑے پتھر ہیں، 300-400 کلو کے پتھر جو ہے، بڑے بڑے پتھر ہیں. تو وہ بڑے صاف پتھر کے دکھتے ہیں، وہ ایسے ٹیڑھے میڑے جیسے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا دیواروں میں بہت سارے گھروں میں لگے ہوتے ہیں، ایسے پتھر کے گھر بنا رہے تھے. تو وہ گھر جو بنا رہے تھے وہ کوئی اتنا خوبصورت گھر نہیں تھا، لیکن نیت بہت خوبصورت تھی، ارادے بہت خوبصورت تھے. اور وہ قرآن نے بیان کیا سورہ بقرہ میں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. یہ دعائیں کر رہے تھے جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کعبے کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے تھے، اور بہت ہی عظیم دعائیں کر رہے تھے. بہت ہی آپ لوگ پڑھیے گے انشاءاللہ وقت نکال کر سورہ بقرہ میں جا کر کہ کتنی عظیم الشان دعائیں جناب ابراہیم کر رہے ہیں. اور پہلی اور آخری دعا ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. پہلی دعا یہ پروردگارہ اسے قبول کر لے، اور کسی بھی عمل کے سب سے بلند حالت یہ ہو سکتی کہ اللہ اسے قبول کر لے. یعنی آپ سال بھر پڑھیں، درس میں پڑھیں، ہم پڑھائیں، استاد پڑھائے، آپ پڑھیں، آپ پڑھائیں، پھر ان سارے عمل میں سب سے بلند حالت یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں دل سے یہ دعا ہو کہ اللہ اسے قبول کر لے. وہ تنخواہ اور پیسہ اور یہ ساری چیزیں وہ الگ چیزیں ہیں، وہ تو انسان کی زندگی کے تقاضے ہیں جو اخلاقی لحاظ سے مناسب طریقے سے جو ہو وہ صحیح مشکل نہیں ہے. لیکن انسان کی نیت یہ ہو کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے میرے اللہ میرے اس عمل کو، میرے اس زبان کو، میرے اس درس کو، میرے ذہن کی صلاحیتوں کو، میرے علم کو، میری کوششوں کو، ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. اور اگر قبول ہو گیا تو ظاہر ہے کہ وہ اس کو پھر وہ مقام مل جاتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جتنی بڑی نیت کے ساتھ قبولیت کے لیے دعا کی جائے اتنا بڑا مقام بن سکتا ہے کہ وہ معمولی پتھروں کے بنے ہوئے 4 دیواریوں کو اللہ قیامت تک کے لیے توحید کا مرکز بنا دیتا ہے، عظیم مرکز بن جاتا ہے. یہ انسان کی نیت کا اثر ہوتا ہے. اور وہیں پہ آخری دعا جو جناب ابراہیم کر رہے تھے کیا کہ اے میرے اللہ ایک ایسے نبی کو بھیج، وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، ایک ایسے نبی کو بھیج جو لوگوں کی ہدایت کرے، جو لوگوں کو تعلیم دے، جو لوگوں کو تزکیہ کرے، جو لوگوں کو تلاوت کتاب پیش کرے، ہے نا. یہ دعا کر رہے تھے کس کے لیے؟ جناب ابراہیم. یہ دعا تو قرآن نے قبول کی، رسول اللہ کے لیے فرمایا ہے. حضرت ابراہیم رسول اللہ سے کتنے پہلے تھے آپ لوگ اندازہ ہے بچوں کو؟ حضرت ابراہیم رسول اللہ سے تقریباً 2500 سال پہلے تھے. ابھی سے اگر جوڑا جائے تو 4000 سال پہلے تھے. 2500 سال پہلے کعبے کی سنگلاخ سیاہ پتھروں کے درمیان میں، جہاں انسان بھی نہیں ہوتے تھے، ابھی جلدی جلدی کچھ لوگ آگے بس گئے تھے زمزم کی وجہ سے، ایسی جگہوں پہ جہاں نہ کوئی پھل، نہ کوئی اناج، نہ کوئی درخت، ابھی بھی نہیں ہے وہاں پر یہ ساری چیزیں. ایسی سرزمین پہ کھڑے ہو کے جناب ابراہیم کے ارادے اتنے بلند تھے کہ وہ صرف اپنی نسل کے لیے، اپنی ضروریت کے لیے جو دعا کر رہے ہیں وہ تو کر ہی رہے ہیں، یہ دعا کر رہے ہیں کہ ایک ایسے رہبر کو بھیج، ایک ایسے نبی کو بھیج جو قیامت تک کے لیے لوگوں کی تعلیم، لوگوں کی تزکیہ، لوگوں کی تربیت کے انتظام کرے. یہ بہت بڑی بات ہے انسان کے ارادے کا بلند ہونا. انسان اب آپ کہیں کہ یہ سب تو انبیاء کی بات ہے، یہ تو اولو العزم نبیوں کی بات ہے، تو نہیں، ایسا نہیں ہے. ہمارے بہت سارے علماء ہیں، مثلا ابھی ہم لوگ اپنی کمیوں کو محسوس کر سکتے ہیں، اچھی طریقے سے ہم محسوس کر رہے ہیں. مثلا شیخ کلینی رحمۃ اللہ علیہ غیبۃ الصغریٰ کے زمانے میں تھے. شیخ کلینی اس زمانے میں جہاں پہ اتنے وسائل موجود نہیں تھے، لیکن وہ کبھی اونٹ پر، کبھی کھچر پہ، کبھی گدھے پہ بیٹھ کے، کبھی گھوڑے پہ بیٹھ کے کئی سارے ملکوں میں دیہات گاؤں کا سفر کر رہے تھے. 20 سال تک وہ سفر کرتے رہے،
تاکہ رسول اللہ اور اہل بیت علیہ السلام کی حدیثوں کو جمع کرے، اور 20 سال کی مسلسل کوششوں کے نتیجے میں ابھی یہ اصول کافی اور فروع کافی روضۃ الکافی ہمارے پاس موجود ہے، جو اہل بیت کے دین کی سب سے بڑی بنیاد ہے۔ تو یہ بغیر بلند ارادے کے ممکن نہیں تھا، انسان تھک جاتا ہے۔ آپ کو ابھی گاڑیوں سے، لگژری گاڑیوں سے سفر کرنا ہو تو اتنی ہمت نہیں کر پاتے، لیکن 20 سالوں تک ایک انسان سفر کرتا رہے، گاؤں گاؤں، شہر شہر، الگ الگ ملکوں میں بھی جاتے رہے، جہاں بھی معلوم ہوتا تھا کہ فلاں ملک میں، فلاں گاؤں میں، فلاں شہر میں کوئی ایک راوی ہے جس کے پاس اہل بیت علیہ السلام کی کچھ حدیثیں موجود ہیں، تو وہاں تک وہ جاتے تھے تاکہ وہ حدیث کو لے، اس کو لکھے، اس کو کتاب کا حصہ بنائے۔ یہ ارادے ہوتے ہیں انسان، ہے نا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے کتنے بڑے ارادے کیے۔ ایک کم کے چھوٹے سے حوضے میں بیٹھ کے، اس زمانے میں بہت چھوٹا حوضہ تھا، اس زمانے میں کم شہر ہی بہت چھوٹا تھا، گاؤں جیسا تھا۔ اگر آپ لوگ جائیں گے تو لوگ پوچھیں گے تو بتائیں گے کہ اس کی آخری حدیں کیا تھی، تھوڑی سی دور میں تھا، یعنی آج کے گاؤں جیسے ہوتے، اتنا بڑا کم تھا۔ البتہ پہلے زمانے سے اہل بیت کا مرکز رہا ہے، لیکن بڑا کچھ نہیں تھا، اور شاہ نے اس کو ہر طرف سے بہت پیچھے رکھا تھا۔ وہاں تک جانے کے راستے بھی اچھے نہیں تھے، سڑکیں بالکل ٹھیک نہیں تھیں، بالکل پچھڑا ہوا شہر بنا کے رکھا ہوا تھا تاکہ وہاں سے کوئی آواز نہ اٹھنے پائے۔ لیکن اس چھوٹے سے شہر سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جب آواز بلند کرتے تھے تو وہ صرف قم کو نہیں دیکھتے تھے، صرف قم کے حوضے کو نہیں دیکھتے تھے۔ ہم لوگ بھی بہت کرتے کیا کہ ہمارا حوضہ بہت اچھا رہے، ہمارا مدرسہ اچھا رہے، ہماری مسجد اچھے سے چلتی رہے، لیکن امام خمینی نے اتنے بڑے قوم کے حوضے کو نہیں صرف رکھا نظر میں، بلکہ پورے عالم اسلام کو، فلسطین کو، عراق کو، ایران کو، دنیا کے تمام اسلامی ملکوں کو، حتیٰ اسلامی ملکوں کو نہیں بلکہ پوری دنیا کے مظلوموں اور مستضعفین کے لیے آواز اٹھائی۔ تو اس کو کہتے ہیں ارادوں کا بلند ہونا۔ یہ بہت سارے لوگوں کو یقین ہی نہیں تھا، یعنی بہت سارے نہیں، 90% سے زیادہ لوگوں کو یقین ہی نہیں تھا ایسا کچھ ہو پائے گا۔ بہت بڑے بڑے علماء نے کہا اگر مجھے معلوم ہو کہ یہ امام خمینی کامیاب ہو جائیں گے تو ہم واجب کر دیں کہ آپ جو ہے سب ساتھ دیں، لیکن یقین نہیں تھا۔ لیکن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا عزم بلند تھا۔ ابھی بھی ایسے بڑے عزم کے لوگ موجود ہیں۔ مثلا جب قاسم سلیمانی جیسا انسان سیریا پہنچا ہے جہاں پہ ہر چیز کو خطرہ تھا، جناب زینب کا روضہ خطرے میں تھا، حرم خطرے میں تھا، جناب رقیہ کا حرم خطرے میں تھا، اور اسلامی سرزمین خطرے میں تھی، پورا اسرائیل کا قبضہ ہو جاتا، پلاننگ اس طرح کی گئی تھی، پھر ادھر لبنان بھی خطرے میں تھا، اور یہ بشار اسد جو وہاں سے بھاگنے کی تیاری کر رہا تھا، اپنے سارے سامان تقریباً سمیٹ چکا تھا، خود اس کے شہر میں بالکل اس کی کیا کہتے ہیں محل سے قریب جو ہے وہ ہر طرف داعشی لوگ نظر آ رہے تھے۔ وہاں پر جب قاسم سلیمانی گئے ہیں وہاں 500 لوگوں سے کام شروع کیا ہے، لیکن ارادہ بلند تھا کہ ٹھیک ہے ابھی 500 لوگ ہیں، لیکن اس کو پورے ملک کو، صرف اس عراق سیریا ملک کو نہیں، عراق کو، لبنان کو ان سب سے پاک کر دیا جائے گا۔ اور الحمدللہ پھر اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ یہ قرآن کا وعدہ ہے، سورہ عنکبوت کی آخری آیت ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ وہ لوگ جو میرے راہ میں، میرے لیے، اللہ کے لیے، وہ لوگ جو اللہ کے لیے کوشش کرتے ہیں، جہاد یعنی بھرپور کوشش۔ جہاد کے معنی صرف تلوار چلانا نہیں ہے، جہاد کے معنی بھرپور کوشش، پوری کوشش۔ تو کسی جہاد کرتا ہے، ممکن تلوار چلانے والے سے بھی زیادہ وہ دن رات کوشش کرتا ہے، اس لیے اس کو مجتہد کہا جاتا ہے۔ مجتہد سے مراد ہم لوگ نہیں ہیں، ہم لوگ مجتہد نہیں کہنے کے لائق ہیں کیونکہ اتنی کوشش ہماری نہیں ہے، لیکن جو واقعا مجتہد جنہوں نے بہت زیادہ کوشش کی ہے، تو قرآن کہتے ہیں کہ وہ جو کوشش کرتے ہیں اللہ کے لیے، لنہدینہم سبلنا، تو ہم خود اس کی ہدایت کرتے ہیں، ہم خود اس کا سہارا بن جاتے ہیں۔ اور جو پہلے آیت میں اس کو ترجمہ کر دیتے ہیں اور ذرا سا اشارہ کرتے ہیں کہ بہت زیادہ آپ کا وقت لینا مقصود نہیں ہے، کہ شروع میں جو آیت پڑھی اس میں بھی یہی ہے کہ یہ بڑا کام ہے، طالب علمی ایک بڑا کام ہے۔ بڑا کام کا مطلب یہ نہیں طالب علم کے بننے کے بعد فخر کرنے لگے اور غرور کرنے لگے ہم تو بڑا قائم کر رہے ہیں بڑے بڑے، نہیں، اللہ کا شکر علمی کتنا عظیم کام ہے کہ جس کے ذریعے سے انسانوں کی نجات ہو سکتی ہے۔ تو وہاں پر انسان تنہا کافی نہیں، اکیلے بہت سارے راستوں کو طے نہیں کر سکتا، اس کو اساتید کی رہنمائی چاہیے ہوتی ہے، بہت سارے لوگوں کی مدد چاہیے ہوتی ہے، لیکن ایک مدد جس کا وعدہ قرآن نے کیا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، دو شرطیں صرف ہیں،
دو شرطوں پہ میں گفتگو نہیں کروں گا، لیکن جلدی سے آپ متوجہ ہو جائیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ وہ لوگ کی جو دو کام کرتے ہیں. کیا؟ ایک یہ کہ وہ ان کا ایمان بہت ہی مضبوط ہوتا ہے. قالوا ربنا اللہ، ہمارا پالنے والا، ہماری زندگی چلانے والا، ہمارے کھانے کھلانے پلانے والا، ہماری زندگی کے تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا وہ کون ہے؟ اللہ. اللہ اللہ وسیلہ کسی کو بنا سکتا ہے. اللہ کے وسیلے ہیں، انبیاء ہیں، اولیاء الہی ہیں، ائمہ علیہ السلام ہیں، فرشتے ہیں، ماں باپ ہیں، اساتید ہو سکتے ہیں، علم کا وسیلہ، کھلانے پلانے کے وسیلے ہو سکتے ہیں. وسیلہ اللہ کا بہت ہے، لیکن توجہ ہمیشہ قالوا ربنا اللہ، جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، یعنی ہماری زندگی کو اللہ چلا. دوسری شرط یہ کہ ثم استقاموا، یہ نہیں کہ کبھی کبھی اچھی تقریر سن کے، اچھا درس سن کے ماہ رمضان آ جائے، شب قدر میں کسی خاص موقع پہ جوش میں آئے گا جی واقعی اللہ نے، کبھی کبھی جیسے عوام کہتے ہیں مولانا آج تو ایمان تازہ ہو گیا، اور تازہ ہو کے پھر دوبارہ باسی ہو جاتا ہے. تو یہ ہماری بھی حالت کبھی کبھی ایسی ہوتی ہے، وہ نہ ہو کہ ایک مرتبہ بہت ایمان کی تازگی کے احساس ہو، اللہ سے بہت قربت کے احساس ہو، پھر بالکل دوری ہو جائے. لہٰذا دوسری شرط یہ کہ تم مستقام، پھر اس پر انسان مضبوطی سے باقی رہے، استقامت اس پہ دکھائے. یہ نہیں کہ آج اللہ کو رب مانا ہے، کل کسی اور کو رب مانا ہے. آج اللہ ہماری زندگی چلا رہا ہے، کل ہماری زندگی کوئی اور چلا رہا ہے، ماں باپ چلا رہے ہیں، بھائی چلا رہا ہے، شوہر چلا رہا ہے، استاد چلا رہا ہے، یہ چلا رہا ہے، وہ چلا رہا ہے، حوضہ چلا رہا ہے. نہیں، یہ سب کے سب ذریعے ہیں، اور ذریعوں کا ہمیشہ شکر ہونا چاہیے. امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، جو مخلوق کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ خالق کا بھی نہیں ادا کر سکتا. تو وسیلوں کا اور ذریعوں کا شکر ہونا چاہیے، لیکن ہمیشہ توجہ ہو کہ پوری یہ زندگی کا ہر کام کو چلانے والا، صرف کھانا پینا نہیں، علم دینے والا بھی اللہ ہی ہے. اللہ کی ذات ہے جو ہمیں علم دے رہی ہے، اللہ ہمارا معلم ہے. البتہ اس کے شرائط ہیں، وہ سورہ بقرہ میں بیان کیے گئے ہیں 282 نمبر آیت میں کہ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تقویٰ اختیار کرو، اللہ تمہیں تعلیم دے گا، اللہ تمہیں علم دے گا، اللہ تمہارا معلم ہو جائے گا. یہ قرآن ہے، یہ کوئی بڑی لڑائی باتیں نہیں ہیں. اللہ بھی معلم ہو. اللہ صرف انبیاء کا معلم نہیں ہے، اللہ صرف ائمہ کا معلم نہیں ہے. قانون سب کے لیے ہوتا ہے کہ جو جتنا زیادہ تقویٰ اختیار کر لے اللہ اس کا اتنا ہی معلم ہو جاتا ہے. اب چونکہ انبیاء کا تقویٰ بہت زیادہ تھا، رسول اللہ کا تقویٰ سب سے بلند تھا، امیر المومنین کا تقویٰ سب سے بلند تھا، تو اللہ کی طرف سے علم بھی ان کے لیے بہت زیادہ تھا، لیکن قانون وہی تھا کہ جتنا تقویٰ اتنا ہی علم. اور وہ قانون ہمارے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ جتنا انسان کے اندر پاکیزگی ہوگی، جتنا انسان کو فضول چیزوں سے، یہ موبائل اور اس طرح کی بہت ساری فضول چیزیں جو انسان کے تقویٰ کو چھینتی رہتی ہیں، اس سے جتنا، چاہے وہ جائز ہی چیز کیوں نہ، چاہے وہ حلال، کیونکہ تقویٰ کے لیے کبھی کبھی بہت ساری حلال چیزوں سے انسان کو بچنا پڑتا ہے. اگر وہ وقت کو برباد کر رہی ہیں، اگر وہ مقصد سے دور کر رہی ہیں، تو اس کے نتیجے میں لازمی طور پر اللہ جو کیا کرتا ہے، یعلمکم اللہ، اللہ تمہارا معلم ہو جاتا ہے، اللہ تمہیں تعلیم دیتا ہے. اب آپ لوگ اپنے معلمین کی فہرست میں ایک نام اور شامل کر دیں، کیونکہ بچپن سے ابھی تک جتنا پڑھا ہے آپ کو معلم یاد ہوں گے، 10 12 20 25 اتنے ہمارے معلم ہو چکے ہیں. لیکن کیا ہم نے ابھی تک اللہ کو اپنا معلم بنایا ہے کہ نہیں بنایا؟ اور اللہ کی تعلیم خاص ہوتی ہے جب اللہ کی طرف سے انسان کے دلوں میں نور بن کے علم آتا ہے. العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء، اور یہ اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے وہ نور ڈال دیتا ہے. اور نور ڈالنے کا قانون بھی وہی ہے کہ جتنا تقویٰ ہوگا اتنی نور ہوگا. یہ جملہ ہم کبھی کبھی کہتے ہیں کہ یہ الفاظ، کتابوں کے الفاظ سیاہ کے سیاہ ہی رہ جاتے ہیں اگر وہ نور میں تبدیل نہ ہو، چاہے وہ ذہن میں آئے چاہے وہ دل میں آ جائے. حتیٰ قرآن کے الفاظ بھی سیاہ کے سیاہ ہی رہ جاتے ہیں. خوارج بھی قرآن بہت پڑھتے تھے، لیکن ان کا قرآن کے پڑھنا ان کے دل کی روشنی کا سبب نہیں بنا. قرآن کہتا بھی ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. ظالموں کو خسارہ ملے گا. وہ ظالم جو قرآن کو اپنی زندگی کا اصول نہ بنا سکے، وہ ظالم، اب اس ظالم نے عوام نہیں جلائیں گے، لیکن جو قرآن جن کو پڑھنا ہے، جن کو سمجھنا ہے، جن کو قرآنی زندگی جینا ہے، تو اس طرح کا ظلم ہو جاتا ہے. تو قرآن کو اپنی زندگی کا اصول بنانا. اہل بیت علیہ السلام کا ظلم کہ اہل بیت کو ہم جانتے رہے لیکن اہل بیت کو اپنی زندگی کا اصول نہ بنا پائے، یہ بھی ایک طرح کا ظلم ہوگا. تو وہاں پر کبھی نور نہیں بن سکتا. علم جو ہے نور بننے کی صلاحیت ہی نہیں پیدا کرے گا. وہ قرآن کے الفاظ بھی وہ سیاہ کے سیاہ ہی رہ جائیں گے
اس سے کوئی بھی نور پیدا نہیں ہوگا جب تک کہ انسان میں پاکیزگی اور تقویٰ نہیں ہو. خود یہ اگر حالت پیدا ہو جاتی ہے تو اس میں آخری جملہ ترجمہ کرتا ہوں. آپ کے اگر کچھ سوالات ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سوالات سے ہم بھی استفادہ کریں گے اپنے لیے. اور وہ یہ ہے کہ اگر انسان میں یہ توحیدی حالت مضبوط ہو جاتی ہے، چونکہ توحید کو سب سے زیادہ خطرہ جو ہے ربوبیت پہ ہوتا ہے. انسان رب بہت جلدی تبدیل کرتا ہے، جب بھی دیکھتا ہے اس سے ہماری زندگی چل رہی اسی کو فوراً رب کا لفظ نہیں کہتا، لیکن اس کی حالت اس کے سامنے ویسی ہوتی ہے، یہ میری زندگی چلا رہا ہے، یہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا ہے نا. تو اگر انسان اللہ کی ربوبیت کی توحید پر مضبوطی سے قائم ہو، ثم استقام، تو پھر اللہ اس کی مدد کرنا شروع کرتا ہے. کیسے مدد کرتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے اوپر ملائکہ نازل ہوتے ہیں. اب یہ ایک بات اور بھی ہو گئی کہ ملائکہ صرف نبیوں پر نازل نہیں ہوتے، ملائکہ صرف بہت خاص لوگوں پر نازل نہیں ہوتے. ملائکہ ہے ہی انسانوں کے لیے، ملائکہ کا لشکر ہی انسانوں کے لیے ہے، اور یہ سب کے لیے قانون بھی ہے. ایمان میں مضبوطی اور استقامت اگر ہے تو تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. یہ آیت 2 مرتبہ قرآن میں ہے موجود، ڈھونڈنا آپ لوگوں کا کام ہے نا. آپ سب طالب علم ہیں اور کبھی بھی ایک جملہ بیچ میں کہہ دیتے ہیں اور پھر تمام کرتے ہیں آخری جملہ کہہ کے کہ کبھی بھی صرف سنی سنائی باتوں کو آپ کافی نہیں سمجھیے گا، ہے نا. جب بھی کوئی بات سنیں اسے جا کے ڈھونڈیں، اس کے بارے میں اور تحقیق کریں، اس کے نوٹس پھر بنائیں، اپنے آپ کے ذہن میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے کوئی مطلب آئے تو اس میں وہ اضافہ کریں. تو یہاں پہ قرآن کیا کہتا ہے؟ یہاں قرآن کہتا ہے کہ اگر یہ 2 صورتیں انسان میں پیدا ہو گئی، ایمان مضبوط ہوا، ربوبیت میں اس کی توحید میں کمی نہیں پیدا ہوئی، توحید اس کی مجروح اگر نہیں ہو رہی ہے بار بار اور اس پہ استقامت سے مضبوطی سے باقی ہے، تو اللہ اس کے لیے فرشتوں کو بھیجتا ہے مدد کرنے کے لیے. اور یہ مسئلہ انسان آپ سب سے میری گزارش ہے کہ اپنی زندگی میں محسوس کرے کہ فرشتے کب مدد کرتے ہیں، کب فرشتے آگے سہارا بنتے ہیں. ظاہر فرشتے کوئی ضرور نہیں انسان کی شکل میں آگے ہاتھ پکڑے. جب انسان دیکھے کہ اس کو کسی برائی کی طرف جانے کا دل چاہ رہا ہے، کسی غلط کام کی طرف جانے کا دل چاہ رہا ہے، دل میں ایک روشنی سے پیدا ہوتی ہے اور وہ روشنی سے سنبھال لیتی ہے. انسان اپنا وقت برائی طرح طرح کی چیزوں میں برباد کر رہا ہے اور ایک بیگ متوجہ ہوتا ہے اور وہ ساری چیزیں چھوڑ کر پھر اپنے علم میں، اپنے بحث پہ، اپنے درس میں مشغول ہو جاتا ہے. انسان کی زبان مثلا خراب ہو رہی ہو، رویے خراب ہو رہے ہوں، اور انسان کو ایک بارکی احساس ہوتا ہے کہ میں تو غلط کر رہا ہوں، اور پھر اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ سمجھ لیں کہ فرشتوں کی مدد آ رہی ہے، اللہ کی مدد آ رہی ہے. اللہ معلم بن رہا ہے، فرشتے ذریعہ ہیں. تتنزل علیہم الملائکہ، ملائکہ نازل ہوتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، اسے بے خوف کرتے ہیں، اس کے حزن کو دور کرتے ہیں اور اس کو جنتوں کی بشارت دیتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ جو ہے ہم سب طالب علم ہیں، بہت معمولی سے طالب علم ہیں، بہت معمولی سے طالب علم ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو مضبوطی کے ساتھ، ثبات قدم کے ساتھ حق کے راستے پر، دین کے راستے پر قائم رکھے اور الہی آمین. ہمارے ارادے کو بلند ہو اور بلند ارادوں کے ذریعے سے لوگوں تک جو ہے اسلام کا خیر پہنچا سکیں انشاءاللہ. بیچ میں کچھ سوالات ایسے لکھ کے آئے لیکن اس کو اچھی طرح دیکھ نہیں پایا. اگر کسی کے پاس وہ سیو ہو سارے سوالات دیکھ سکتا ہو تو آپ اسے جو ہے صاحب ظاہراً ایک میسج تعقیبات کے بارے میں ہے. تعقیبات تو تعقیبات کی کتابوں میں مل جائیں گی، ظہر اور مغربین عشاء کی، اور تنظیم کی ڈائری میں بھی مل جائیں گی، اور جو اہل بیت کونسل کی جو ڈائری ہے اس میں بھی مل جائیں گی. اگر کسی کو کوئی ریلیٹڈ اس درس سے سوال ہو تو مول صاحب سے بسم اللہ، مول صاحب حاضر ہیں کچھ منٹ. کسی کو کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں. بسم اللہ. فقط تعقیبات کے لیے بیٹا آپ لوگ ایسی کوشش کریں، اگر آپ لوگ زیادہ کچھ بڑے طالب علم ہیں تو ان کو آپ کو ترجمہ معلوم ہوگا، لیکن جن کو ترجمہ نہیں معلوم ہے تو وہ نہیں، یہ ترجمے کے ساتھ، خواہران میں سے ہاں کسی کا سوال تھا. ترجمے کے ساتھ تعقیبات کو پڑھے کچھ ہفتے تک تاکہ وہ بالکل سمجھ میں آنے لگے. جی سوال فرمائیں.